ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله مولانا العظيم. معزز علماء کرام اور معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق سے آج ہم درس عرفان القرآن کی اس بڑی ہی مقدس، مبارک اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ آج کے درس کے لیے قرآن مجید کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات نے اس قرآن مقدس کی عظیم وراثت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے کچھ لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ کون سی کتاب کا؟ اس کتاب سے مراد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، رب ذوالجلال کی وہ آخری کتاب جس کے کلام الہی ہونے میں شک کی سرے سے گنجائش نہیں، وہ اولو العزم کتاب، عظمتوں اور شانوں والی کتاب۔ فرمایا ہم نے پھر کچھ لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ کون سے لوگ؟ آگے فرمایا: الذی نصطفینا من عبادنا، عام لوگوں کو اس کتاب کا وارث نہیں بنایا، بلکہ وہ خوش نصیب جنہیں خالق کائنات نے اپنے تمام بندوں میں سے اس کتاب کی وراثت کے لیے خود چن لیا۔ یہاں پھر قرآن مجید کے دو الفاظ بڑے قابل غور اور قابل توجہ ہیں۔ ایک فرمایا من عبادنا، تمام بندے اس کتاب کے وارث نہیں، سبھی بندے اس کتاب کے وارث بولیے نہیں، بلکہ من عبادنا، بندوں میں سے کچھ بندے، بندوں میں سے بولیے کچھ بندے۔ اور وہ کون سے بندے ہیں؟ اب آئیے اگلا لفظ الذی نصطفینا،
خالق کائنات نے فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اس وراثت کے لیے ہم نے خود چنا، جنہیں اس وراثت کے لیے ہم نے، بولیے اب چننے والا، انتخاب کرنے والا کون ہے؟ بولیے ذرا سوچئے کہ جس بندے کا انتخاب بندے کریں، جس بندے کا انتخاب، بولیے، اور مخلوق کا منتخب نمائندہ وہ اپنے آپ کو بڑا معزز جانتا، وہ اپنے اعزاز پر، اپنی نمائندگی پر کیا ناز کرتا ہے، تو کیا مقام ہوگا اس بندے کا کہ جسے کسی بندے نے نہیں بلکہ ساری کائنات کے خدا نے خود چنا۔ یعنی جو انتخاب الہی ہے، جو اللہ کا منتخب بندہ، اور وہ کون بندے ہیں؟ رب کائنات نے فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں ہم نے اس کتاب کی وراثت کے لیے چن لیا، منتخب فرما لیا اپنے بندوں میں سے۔ اب سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ تو نے اس عظیم وراثت کے لیے خاص کرم کیا کہ کچھ خوش نصیبوں کو تو نے اس عظیم وراثت کے لیے خود منتخب فرما لیا، چن لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ وہ اللہ کے منتخب بندے، بولیے کون ہیں جنہیں اللہ پاک نے اس عظیم وراثت کے لیے خود چن لیا اور چن کر اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ تو حاضرین محترم، اللہ کے ان چنے ہوئے بندوں سے مراد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت ہے، حضور کی بولیے ساری امت۔ جس نے بھی تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھ لیا وہ قرآن کا وارث ہو، جس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا وہ قرآن کا، بولیے اسے اللہ نے اس کلمے کے صدقے اور اپنے حبیب کی غلامی کے صدقے اتنی بڑی وراثت کے لیے خود چن لیا۔ اس لیے تاجدار کائنات کی غلامی کا دم بھرنے والوں اور پیغمبر آخر الزمان کا کلمہ پڑھنے والوں اور اپنے گلے میں حضور کی غلامی کا پٹا ڈالنے والوں اپنے آپ کو عام نہ سمجھنا، تم اللہ کے چنے ہوئے بندے، اللہ کے کیا ہو؟ چنے ہوئے منتخب بندے، اور تمہارا شمار عاموں میں نہیں، من عبادنا، بندوں میں سے خاص بندوں میں شمار ہوتا۔ اس نے ساری مخلوق سے الگ کر دیا اپنے محبوب کی امت، اور الگ کر کے پھر اپنے محبوب کے صدقے میں حضور کے غلاموں کو چن لیا۔ کس لیے؟ اس کتاب کی وراثت کے لیے، اور انہیں وارث قرآن بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ اب حاضرین محترم، جب ساری امت، جمیع اہل ایمان، ہر کلمہ کو اس قرآن کا وارث قرار پایا اور اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں شامل ہو گیا، اب سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ کیا اس قرآن کے سارے وارث کیا ایک ہی درجے میں ہیں؟ کیا ان سب وارثوں کا مقام بھی ایک ہے، درجہ بھی ایک ہے، حیثیت بھی ایک ہے؟ تو خالق کائنات نے خود جواب دیا، فرمایا نہیں، وارث سبھی ہیں، وارث سبھی ہیں، مگر حیثیت ایک نہیں، درجہ ایک، مقام ایک۔ باری تعالیٰ فرق کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا ہم نے اس قرآن کے وارثوں کو 3 طبقات میں تقسیم کر دیا۔ کتنے؟ 3 طبقے بنا دیے، 3 درجے بنا دیے، 3 حیثیتیں بنا دی، اور بتا دیا کہ ان سب کا سٹیٹس ایک جیسا نہیں۔ اب یہ جو جدا جدا 3 طبقے جن کا ذکر
اسی آیت کریمہ میں آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے جب چن کر انہیں قرآن کا وارث بنا دیا، انہی وارثوں میں سے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو خود اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، اپنی جان پر بولیے ظالم لنفسہ۔ اب خالق کائنات فرما رہا ہے کہ ہیں قرآن کے وارث، مگر قرآن کے وارث ہو کر ان وارثوں میں سے کچھ ظالم ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ پھر بولیے ظالم ایک طبقہ۔ پھر فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پھر اسی قرآن کے وارثوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو درمیانے درجے کے اہل ایمان ہیں۔ کس درجے کے؟ مقتصد۔ مقتصد کسے کہتے ہیں؟ درمیانہ طبقہ، مڈل کلاس، نہ بہت اونچا نہ بہت نیچے۔ اور تیسرا درجہ جسے قرآن نے بیان کیا وہ ہے فَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس قرآن کے وارثوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو سابق بالخیرات، ہر خیر میں، بلائی میں، نیکی میں، تقوی میں، پارسائی میں، اللہ کی رضا میں اور اس کے قرب و وصال میں سب سے آگے نکل گئے، ہر ایک پر سبقت لے گئے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، رب کائنات نے فرمایا کہ یہ اس رب کا سب سے بڑا فضل ہے کہ جنہیں قرآن کا وارث بھی بنایا اور وارث بنا کر پھر انہیں نیکی اور پارسائی میں سب سے آگے کر دیا، سب سے اونچا مقام، سب سے بلند مقام۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ وارث تو پوری امت ٹھہری، وراثت تو ساری امت کو عطا ہوئی، وراثت کے لیے تو پوری امت کو چنا، مگر پھر اس چنے ہوئے امت کے افراد میں سے کچھ سابق بالخیرات جو اللہ کے قرب اور وصال میں سب سے آگے نکل گئے، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ درمیانے درجے میں آ کر رہ گئے، اور کچھ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ ایسے بھی ہوئے کہ جنہیں رب نے تو وارث بنایا تھا مگر وارث ہونے کے باوجود وہ کیا ہو گئے؟ ظالم، اپنی جان پر ظلم کرنے والے۔ تو جب خالق کائنات نے قرآن مجید کے وارثوں کے 3 طبقات خود بیان کر دیے، اب یہاں اگلا سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ باری تعالیٰ وارث جب سبھی کو بنا لیا اور وراثت کے لیے جب سب کو چن لیا تو پھر یہ 3 طبقے کیوں بن گئے؟ یہ تین درجے کیوں؟ یہ 3 جدا جدا الگ الگ حیثیتیں کیوں بن گئیں؟ حاضرین محترم، اس کا بڑا سادہ اور سمپل جواب یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی وراثت عطا کی جاتی ہے، کوئی بڑی نعمت، بڑی دولت، بڑا خزانہ، اور کوئی بڑی وراثت جب کسی کو منتقل کی جاتی ہے، اس وراثت کو دیتے ہوئے جنہیں وارث بنایا جاتا ہے ان وارثوں پر اس وراثت کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں۔ وارثوں پر وراثت کے کچھ، بولیے، کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں۔ سو خالق کائنات نے فرمایا ہم نے تمہیں وارث تو بنا دیا، اب غور کرو کہ تمہارے اوپر اس وراثت کے ہم نے کچھ حقوق بھی رکھے، لہذا جنہوں نے اس وراثت کے حقوق کو کاملاً ادا کیا اور ادائیگی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں چھوڑی، تو جنہوں نے کمال درجہ اس وراثت کے تمام حقوق ادا کر لیے، رب کائنات نے فرمایا سابقم بالخیرات باذن اللہ، وہ اس کتاب کے وارث ہو کر سب سے آگے نکل گئے، اس اونچے مقام پر جا پہنچے کہ فرشتے ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس قرآن کے وارث جنہوں نے تمام حقوق کاملاً ادا کیے، انہیں اتنا اونچا مقام عطا کیا کہ
کہ وہ جدھر جدھر جاتے ہیں قدم اٹھاتے ہیں ان کے قدم رکھنے سے پہلے ملائکہ ان کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ یہ شان عطا کی انہیں جنہوں نے تمام حقوق بولیے کاملاً ادا کر لی، اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس وراثت کے بعض حقوق تو ادا کیے مگر کامل حقوق ادا نہیں کیے، کمال درجہ تمام حقوق ادا نہیں کیے مگر کچھ نہ کچھ ادا کرتے رہے، تو وہ جو کچھ نہ کچھ ادا کرتے رہے ان کے لیے فرمایا فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، وہ نہ بہت نیچے گرے نہ بہت اونچے گئے، وہ درمیان میں رہ گئے۔ کہاں رہ گئے؟ بولیے، وہ درمیانے درجے کے اہل ایمان کہلائے، ایک اونچے درجے کے اہل ایمان ہیں اور ایک درمیانے درجے کے اہل ایمان جنہوں نے بعض حقوق تو ادا کیے مگر کامل حقوق ادا نہیں کیے۔ اور تیسرا سب سے نچلا طبقہ جن کے لیے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم نے قرآن کا وارث بنایا مگر ان وارثوں نے اس کتاب کا سرے سے کوئی حق ادا ہی نہیں کیا، اس وراثت کا کوئی حق ادا بولیے، اور حق کو ادا کرنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے ساری زندگی یہ خیال بھی نہیں کیا کہ ان پر کوئی حق ہے بھی، انہوں نے اس کے حق کو پہچاننے کی بھی کوشش نہیں کی۔ جنہوں نے اس وراثت کے حقوق کو نہ جانا نہ پہچانا، ادا کرنا تو دور کی بات ہے، تو فرمایا جو اس قدر بے نیاز رہے اس وراثت کے حقوق سے، جو لا تعلق ہو گئے میرے قرآن سے، جنہوں نے اتنی عظیم اللہ کی نعمت کو، اس دولت کو جنہوں نے پس پش ڈال دیا، اور اتنی بڑی وراثت کے لیے جنہیں اللہ نے چنا اور انہوں نے مڑ کر اس وراثت کی طرف دیکھا بھی نہیں، ساری زندگی کبھی خبر ہی نہیں ہوئی کہ اس کے کوئی ہمارے اوپر حقوق بھی ہیں یا نہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ہم نے انہیں وارث بنایا تھا مگر وہ وارث ہو کر کیا ہو گئے؟ ظالم ہو گئے۔ اب حاضرین محترم ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اتنی بڑی وراثت، یہ کوئی معمولی وراثت بولیے ہے؟ کتنی بڑی وراثت ہے، کتنا بڑا خزانہ ہے۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ایسی دولت اور اتنا عظیم خزانہ کہ اگر پہاڑوں پر اترتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، پتھروں پر آتا تو پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، چٹانیں چکنا چور ہو جاتی، اتنی عظیم دولت۔ حتیٰ کہ سورہ احزاب کی آخری آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ جسے زمین و آسمان بھی نہ اٹھا سکے، زمین و آسمان بھی نہ اٹھا سکے، اس خزانے کا وارث بنایا محبوب کے غلاموں تمہیں، اور اتنے بڑے خزانے کے وارث ہو کر اگر تم نے زندگی بھر مڑ کے بھی نہ دیکھا اور اس کے حقوق کی تم نے خبر بھی نہ لی، اسے پسے پش ڈال دیا، اور جنہوں نے اتنے عظیم اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، مجھے سچ بتائیے کیا وہ ظالم نہیں تو اور کیا ہے؟ انہیں ظالم نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ رب کائنات نے فرمایا ہم نے تمہیں وارث بنایا اور تم کیا بن گئے؟ ظالم لنفس، اپنی جان پر خود ظلم کرنے والے بن گئے۔ لہذا حاضرین محترم جب اس آیت کریمہ کے پورے مضمون سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے حضور کی امت کو جس وراثت کے لیے چنا، اس وراثت کے حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے بعض درجے میں سب سے آگے نکل گئے، اسی کتاب کے حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے بعض درمیانے طبقے میں جا پہنچے، اور اسی کتاب کے حقوق کی عدم ادائیگی کی وجہ سے
بعض وارث ہو کر بھی کیا ہو گئے؟ ظالم ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس عظیم وراثت کے حضور کی امت پر حقوق کیا ہے؟ بولیے، وہ حقوق کیا ہے؟ وہ کون سے حقوق ہیں کہ جنہیں اگر کمال درجہ ادا کیا جائے تو خالق کائنات کہتا ہے سابقم بالخیرات، وہ سب سے آگے نکل جاتے ہیں، فرشتے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ کون سے حقوق ہیں کہ جن کی نہ ادا کرنے کی وجہ سے خالق کائنات فرما رہا ہے کہ تم وارث ہو کر بھی ظالم ہو گئے؟ تو حاضرین محترم، اس قرآن مجید کا اگر ڈیپلی مطالعہ کریں تو خود قرآن مجید نے جا بجا اپنے حقوق کو بیان کیا۔ اسی قرآن نے اپنے حقوق کو از خود بیان کیا، ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر۔ اور اگر ان تمام مقامات کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے عرض کروں، ائمہ محققین نے اور مفسرین نے ان تمام مقامات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کے حقوق کو جب بیان کیا تو بعض نے قرآن مجید کے 5 حقوق کا ذکر کیا، بعض نے 7 کا ذکر کیا، بعض نے 8 کا، اور بعض نے 9 حقوق بیان کیے۔ کتنے؟ وہ 5 ہوں، 7 ہوں، یا 8 ہوں، یا 9 ہوں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ وہ حقوق ہیں کیا کہ جنہیں ادا کر کے وارثان قرآن سب سے اوپر جا سکتے ہیں، اور جن کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ سب سے نچلے طبقے میں وارث ہو کر بھی ظالم ہو گئے۔ حاضرین محترم، چونکہ یہ خود قرآن مجید کے اندر سب کچھ موجود ہے تو وہیں سے چونکہ ان حقوق کو اخذ کیا گیا تو بعضوں نے دو حقوق کو ملا کر ایک ہی حق بنا دیا، اور بعضوں نے اس کو الگ الگ کر کے ایک کے آگے 2 حقوق بنا دیے۔ مگر میکسیمم اگر قرآن مجید کے 9 حقوق کی بات کریں، کتنے؟ بولیے، ذرا تفصیل کے ساتھ بات کریں تو 9 حقوق بنتے ہیں۔ اب وہ 9 حقوق کیا ہیں اور ان 9 حقوق کی ادائیگی کیا ہے؟ آئیے، سب سے پہلا حق اس قرآن مجید کا آقا علیہ السلام کی امت پر اور انسانیت پر، وہ پہلا حق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کی اس کتاب پر ایمان لایا جائے۔ بولیے، اللہ کی اس کتاب پر کیا کیا جائے؟ ایمان لایا جائے۔ ایمان بالقرآن، یہ اس قرآن کا پہلا، بولیے، پہلا حق ہے۔ اب اس پہلے حق کو میں بجائے اس کے کہ 9 حقوق کو ایک ہی دفعہ بیان کر دیں، ایک ایک کر کے بیان کر دیں اور اس پر تھوڑی تھوڑی وضاحت بھی کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ یہ حق ہے کیا اور اس حق کی ادائیگی کیسے ممکن ہے۔ تو یہ پہلا حق جس کو قرآن مجید نے خود بیان کیا، فرمایا الذین یؤمنون بما انزل الیک، اے میرے حبیب وہ خوش نصیب لوگ جو اس قرآن پر ایمان لائے جو ہم نے آپ کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ اب یہ قرآن مجید کی بالکل ابتدا ہے، سورہ بقرہ کا آغاز ہے، اور ابتدائی آیات کے اندر اللہ پاک نے جہاں فرمایا نا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو جب کہہ دیا نا کہ ہدایت متقین کے لیے ہے، پھر سوال پیدا ہوا کہ وہ متقین کون ہیں جن کے لیے ہدایت ہے؟ ان کی علامتیں قرآن نے بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ ان متقین کی علامات اور صفات بیان کرتے ہوئے ایک علامت بیان کی، اور وہ علامت کیا ہے کہ جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، جو قرآن ہم نے اپنے محبوب کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ اب جب پہلا حق کیا ہو گیا؟
اونچا بولی. پہلا حق کیا ہو گیا؟ ایمان لانا. اب آئیے اس حق کا جائزہ لیتے ہیں اور ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں؟ بولیے. اس قرآن پر ایمان ہم سب دل و جان سے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی آخری اور لا ریب کتاب ہے. اس کے کلام الہی ہونے میں ہمیں کوئی شک بولیے ہے؟ جب کوئی شک نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پر ایمان ہو گیا. قرآن پر کیا ہو گیا؟ ایمان تو ہو گیا. مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایمان قرآن مجید کے اوپر جو ہمیں نصیب ہوا، یہ قرآن پر ایمان ہم اپنی ایمان آپ کو وراثت میں مل گیا. یہ ایمان آپ کو کیسے ملا؟ کیا اس ایمان کے لیے آپ نے کوئی سٹرگل کی؟ بولیے. اس ایمان کے لیے کوئی قربانی دی؟ اس ایمان کے لیے کوئی محنت کی، کوئی جد و جہد کی؟ یہ ایمان تو مل گیا وراثت میں، فری میں ملا. اور یہ بھی اس کریم کا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا. اگر وہ حضور کی امت میں ہمیں پیدا نہ کرتا، مسلمان کے گھر پیدا نہ ہوتے، کسی کافر کے گھر پیدا ہو جاتے اور پھر اپنی کوشش سے اس قرآن پر ایمان لاتے، تو ہمارا اپنا حصہ اور کمال تو تب ہوتا کہ خود کوشش کر کے لاتے، مگر ہماری تو اس میں کوئی کوشش شامل بولیے نہیں ہے. یہ تو سب اسی رب کا، یہ تو اس کا کرم ہو گیا، اس کی عطا ہو گئی کہ اس نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، مسلمان کے گھر پیدا کیا. دنیا میں آئے اور پہلی آواز کان میں سنی اللہ اکبر. جب آنکھیں کھلی، بولنے کے قابل ہوئے، تو ماں باپ نے پڑھا دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ بھی وراثت میں مل گیا، کتاب بھی وراثت میں مل گئی، اور اس کتاب پر ایمان بھی. بولیے. ہم نے تو اس ایمان کو پانے کے لیے از خود کوئی کوشش اور محنت نہیں کی. ہاں ان سے پوچھو کہ جنہوں نے اس ایمان کے حصول کے لیے قربانیاں دی. پوچھو بلال حبشی سے کہ اس ایمان کی قیمت کیا ادا کی، جنہیں گرم ریت پر گھسیٹا جاتا، جن کے سینے پر پتھر کی بھاری سلیں رکھی جاتی، جن کی زبان پر آگ کے انگارے رکھے جاتے. پوچھو ان مہاجرین اور انصار سے کہ جنہوں نے اس ایمان کی قیمت میں اپنا گھر بار قربان کیا، اپنی اولاد قربان کی، اپنے والدین قربان کیے، اپنا کاروبار قربان کیا، اپنا سب کچھ لٹا کر اس کے ساتھ سودا کر لیا ایک کلمہ پر لا الہ. اصل ایمان کی قدر و قیمت تو وہ جانتے ہیں کہ جنہوں نے قیمت ادا کی. ہم نے تو کوئی قیمت ادا نہیں کی، ہمیں تو ایمان ملا مفت میں. کیا ایمان ملا؟ وراثت میں ملا، مفت میں ملا. اور جو شے مفت میں مل جائے اس کی قدر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے ایمان تو مل گیا، ایمان تو مل گیا، مگر ایمان لا کر بھی وراثت کی قدر نہیں. اسے اللہ کا کلام مانتے ضرور ہیں، مگر ماننے کے باوجود جو قدر کرنے کا حق تھا وہ حق ادا ہم نے نہیں کیا. چلیں پہلا حق تو آٹومیٹکلی ادا ہو گیا کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تو وراثت میں ہمیں ایمان مل گیا. مگر جب ایمان لے آئے، اسے اللہ کا کلام مان لیا، تو ماننے کے بعد اب اگلا حق اس قرآن مجید کا اور اس عظیم وراثت کا جو حضور کی امت پر ہے، وہ اگلا حق کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد دوسرا حق ہے کہ اللہ کی اس کتاب سے محبت کی جائے. کیا کی جائے؟ تو پہلا حق ایمان بالقرآن ہے اور دوسرا حق محبت بالقرآن. اللہ کے کلام سے کیا کی جائے؟ بولیے. اور اس محبت کے بغیر ایمان بھی کامل نہیں.
چونکہ ایمان کی علامت ہی محبت ہے. خود خالق کائنات نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، سچے مومنوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر شے سے بڑھ کر اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں. سچے اہل ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر شے سے بڑھ کر کس سے محبت کرتے ہیں؟ بولیے، اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اگر اللہ سے ٹوٹ کر محبت دل میں پائی جائے تو سمجھ لیں ایمان ہے، اور اگر ہر شے سے بڑھ کر دل میں اللہ کے لیے محبت نہیں تو سمجھ لیں ایمان بھی کامل. بولیے. اب پھر سوال پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ جب تیری محبت کمال ایمان کی شرط ٹھہری، اب یہ بھی بتا دے کہ تجھ سے محبت کریں کیسے، تجھ سے محبت کیسے کریں. چونکہ محبت کے جو داعیات ہیں بنیادی، وہ تو یا کسی کو دیکھ کے محبت ہوتی ہے، کسی کو اس کے حسن و جمال سے پیار ہوتا ہے، یا کسی کی خوبصورت سریلی آواز سن کر اس سے محبت ہو جاتی ہے، یا کسی کا اخلاق دیکھ کر، اس کی سیرت دیکھ کر، اس کی عادات دیکھ کر، اس کا کردار دیکھ کر اس سے پیار ہوتا ہے. باری تعالیٰ تیری ذات تو وہ ہے کہ جس کے حسن کو ہماری آنکھیں دیکھ، تیری ذات وہ ہے کہ جس کی آواز کو ہمارے کان سن نہیں سکتے، اور تیری ہستی وہ ہے کہ جسے ہم خیال میں بھی نہیں لا سکتے کہ تو کہاں ہے اور کہاں نہیں، کیسا ہے اور کیسا نہیں. تو نہ تو آنکھوں سے نظر آتا ہے، نہ کانوں سے تیری آواز سنائی دیتی ہے، نہ تجھے ہم ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں، نہ تیرے قریب بیٹھ سکتے ہیں، نہ تیری ہستی کا کوئی تصور کر سکتے ہیں، نہ تخیل، نہ گمان، نہ وجدان، اور نہ ہی تجھے عقل میں لا سکتے ہیں. تو جب تو حواس سے بھی بالا ہے اور عقل سے بھی بالا ہے، حتیٰ کہ گمان اور وجدان سے بھی بالا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ ہر شے سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو. ہر شے سے، بولیے، اشد حبا للہ کا معنی یہ ہے کہ ساری محبتیں مغلوب ہو جائیں، اللہ کی محبت ہر شے پر غالب آ جائے. باری تعالیٰ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جن سے ہم صبح و شام مل رہے ہیں، جو کائنات کا سارا حسن ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، تو چاہتا ہے کہ یہ محبت نیچے رہ جائے، تیری محبت اس سے بھی اونچی چلی جائے. تو جائے کیسے؟ وہ محبت کرے کیسے؟ نہ تو دکھائی دے، نہ تو سنائی دے، نہ تو سجائی دے، نہ ہم تجھے تصور اور تخیل میں لا سکیں. تو محبت کا کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی سورس، کوئی نہ کوئی راستہ بھی تو ہوگا. آخر وہ محبت کریں تو کیسے کریں؟ خالق کائنات نے فرمایا یہ حق ہے کہ میری ذات دکھائی دینے سے، سنائی دینے سے، عقل میں آنے سے، ادراک میں آنے سے بلند و بالا ہے، مگر اپنی محبت کے لیے اے کائنات والوں تمہیں اپنی محبت کے 2 مظاہر عطا کیے. کتنے؟ اپنی محبت کے 2 مظہر عطا کیے ہیں جن کے ذریعے مجھ سے محبت کر سکتے ہو. باری تعالیٰ وہ تیری محبت کے 2 مظہر کیا ہیں؟ فرمایا میرے حسن کا پہلا مظہر میرا مصطفیٰ ہے. میرے حسن کا، بولیے، اگر حسن سے پیار کرتے ہو تو مصطفیٰ جیسا حسین کوئی نہیں، اگر کردار سے پیار کرتے ہو تو مصطفیٰ جیسا کردار کسی کا نہیں، علم سے پیار کرتے ہو تو مصطفیٰ جیسا علم کسی کا نہیں، حکمت سے پیار کرتے ہو تو میرے حبیب جیسی دانائی کسی میں نہیں، اگر تم بلند اعلیٰ اخلاق سے پیار کرتے ہو تو مصطفیٰ جیسے اخلاق کسی کے نہیں، اگر حسین سیرت سے پیار کرتے ہو تو مصطفیٰ جیسی سیرت کسی کی نہیں، اور اگر اعلیٰ صورت سے پیار کرتے ہو تو مصطفیٰ جیسی صورت بھی کسی کی نہیں. اس لیے اس حبیب کو اپنی محبت کا کیا بنایا؟ مظہر کامل بنایا. فرمایا اس کی محبت ہی در حقیقت میری محبت ہے، اور میرے آقا نے خود فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، ارے جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا. جس نے صورت مصطفیٰ دیکھی وہ یہ نہ کہے صورت مصطفیٰ، اس نے حقیقت میں جلوہ خدا دیکھ لیا.
اس لیے کہ اللہ نے اپنی محبت کا مظہر کسے بنایا؟ اپنے محبوب کو بنایا. فرمایا میرے حبیب کا پیار ہی میرا پیار ہے، مصطفیٰ کی محبت ہی بولیے میری محبت ہے. لہذا محبت کا ایک مظہر وہ بصورت محبوب مصطفیٰ عطا کیا، اور دوسرا مظہر رب کائنات نے فرمایا میری ذات تک تو تمہاری رسائی بولیے نہیں ہو سکتی. ذات تو وراء الورا ہے، بلند و بالا ہے، اس ذات تک تو پہنچ نہیں سکتے. ہاں اس ذات کی پہچان کے لیے اس کی کئی صفات ہیں، اور ان صفات میں سے ایک صفت بولیے ان صفات اللہ کی ہزارہ صفات میں سے ایک صفت رب کائنات نے فرمایا حبیب کے غلاموں کو میں نے تمہیں دے دی ہے، اور میری اس صفت کا نام قرآن ہے. کیونکہ کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے. کلام کیا ہوتا ہے؟ متکلم کی، کلام کرنے والے کی صفت کس سے ظاہر ہوتی ہے؟ اس کے کلام سے. تو اس نے فرمایا بس میں نے اپنا کلام اور اپنی صفت اپنے محبوب کے توسل سے مشخص اور مجسم صفت تمہیں عطا کر دی اس قرآن کی صورت کے اندر، اور اپنی محبت کا مظہر بنا کر تمہیں بتا دیا کہ اگر میری ذات سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آؤ میری صفات میں سے پہلے میری ایک صفت میرے قرآن سے محبت کر. ادھر ذات کا مظہر حضور کو بنایا، اور صفات کا مظہر کسے؟ پھر بولیے فرمایا اس کا جلوہ دیکھنا ہو تو حبیب کو دیکھ لو، اور اس کی صفتوں کو پہچاننا ہو تو اس کے قرآن کو کھول. یہ اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے قرآن مجید، جس کی محبت کو اللہ پاک نے کہا یہ میری محبت ہے، اور اس محبت کو کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، تمہاری یہی محبت دراصل تمہارے ایمان کی پہچان ہے. یہی محبت تمہارے ایمان کی کیا ہے؟ بولیے پہچان. تو اس سے مطلب معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی محبت سے مراد یہ ہے کہ اس کے کلام سے محبت، اور اس کے کلام سے محبت کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس قرآن مجید کا حضور کی امت پر اللہ نے حق رکھ دیا کہ لوگوں اس قرآن پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد دوسرا حق کیا ہے کہ اس قرآن سے اب بولیے کیا کرو؟ محبت کرو. اب جب حاضرین محترم اس محبت کے بغیر ایمان بھی قبول بولیے نہیں، اس محبت کے بغیر ایمان کی بھی کوئی سند نہیں ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اپنے من میں جھانک کر خود سے پوچھنا ہے کہ کیا اس قرآن سے محبت کرتے ہیں؟ بولیے. اب اگر سمپل سوال کیا جائے تو ہر شخص کہے گا جی میں اللہ کے کلام سے محبت کرتا ہوں. کوئی انکار کرتا ہے؟ پھر بولیے کوئی شخص بھی انکار، ہر کوئی کہتا ہے میں قرآن سے محبت کرتا ہوں، مجھ سے بڑھ کر اللہ کے کلام سے اور کون محبت کر سکتا. اب یہ محبت کا دعویٰ ضرور ہے، مگر مجھے بتائیے کہ بغیر دلیل کے کوئی دعویٰ قابل قبول ہوتا ہے؟ جی تو ہر دعوے کے قبول کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے. اب اگر ہم سب دعویٰ کریں کہ محبت کرتے ہیں، اس محبت کی دلیل کیا ہے؟ محبت کی بولیے. اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ محبت کی علامات میں سے سب سے پہلی علامت اور محبت کے تقاضوں میں سے سب سے بولیے پہلا تقاضا، کبھی سوچیں کہ جس شے سے آپ کو شدید پیار ہو جائے اس پیار کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کیا ہے؟ اور اس محبت کے تقاضوں میں سے بولیے پہلا تقاضا کیا ہے؟ سوچ کے بتائیے جی. تھوڑا سا اپنے دماغ پر زور ڈالے نا کہ فرض کریں مجھے کسی سے کیا ہو گیا؟ پیار ہو گیا. کسی سے پیار ہو گیا. اب اس پیار کی پہلی ڈیمانڈ کیا ہوگی؟ جی ماشاء، یہ دیکھا، یہ بڑی
جو ہے نا نیچرل فطری بات کی کہ جس سے محبت ہو جائے اس محبت کا پہلا تقاضا ہوتا ہے کہ محبوب سامنے آ جائے. چونکہ پیار کرنے والے محبوب کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے. وہ اس محبت کی علامت ہی پہلی یہ ہے کہ آنکھیں اس کے دیدار کے لیے بےتاب ہو جائیں، بے قرار ہو جائیں، بغیر دیکھے دل کو سکون، بس جس شے کو دیکھے بغیر سکون نہ آئے سمجھ لیں اس کی دل میں کیا آ گئی؟ پھر بولیے، محبت آ گئی. یہ محبت کی علامات میں سے پہلی، اور کئی علامتیں ہوں گی مگر میں نے تو بڑی سادہ سی ایک ہی بات کر دی کہ محبوب وہ ہے کہ جسے دیکھے بغیر انسان کو چین نہ آئے، سکون نہ آئے، اور ہر وقت آنکھیں بےتاب رہیں، بے قرار رہیں کہ کہیں محبوب مل جائے، وہ سامنے آ جائے، اس کا دیدار نصیب ہو جائے. یہ علامت محبت ہے. اب ذرا سوچ کے بتائیے کہ اگر کسی دل میں محبوب کو تکنے کی خواہش ہی پیدا نہ ہوئی ہو، کیا اسے بھی محبت کہیں گے؟ جی اسے بھی محبت کہیں گے؟ نہیں. ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں، بچوں میں سے، اولاد میں سے، بیٹوں بیٹیوں میں سے جو ماں باپ کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے تو ان کی خواہش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ ہمیشہ ان کی آنکھوں کے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ اسے اپنے سے دور کرتے ہیں. اگر دور ہو بھی جائے تو بارہا پھر اسی کا پوچھتے ہیں، بھائی وہ بیٹا کدھر ہے، وہ بیٹی کدھر ہے. بزرگ پوچھتے ہیں. کیوں پوچھتے ہیں؟ کس وجہ سے پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ دل میں ان کی اس کے لیے کیا ہے؟ محبت ہے. اور اب اسے دیکھے بغیر آنکھوں کو سکون نہیں ملتا. اب حاضرین محترم، ہم نے دعویٰ کیا کہ مولا ہم نے تیرے قرآن پر ایمان بھی لائے اور تیرے قرآن سے ہم محبت بھی کرتے ہیں، دعویٰ تو ہو گیا، مگر مجھے سچ بتائیے کہ ہم اپنے 24 گھنٹوں میں کتنی مرتبہ اپنے محبوب کی زیارت کرتے ہیں؟ کبھی کی، کبھی پردہ اٹھایا، کبھی محبوب کے چہرے سے پردہ بھی اٹھایا، غلاف بھی اتارا، کبھی کھول کے زیارت کی اندر سے. اگر ایک شخص کی زندگی کے 40 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے اور آج تک کبھی اس نے پردہ بھی نہیں اٹھایا، غلاف بھی نہیں اتارا، اندر سے کھول کے اسے کبھی دیکھا بھی نہیں، اور کبھی دیکھنے کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی، کبھی دل میں تڑپ پیدا نہیں ہوئی، طلب پیدا نہیں ہوئی، آنکھیں بےقرار نہیں ہوئی، دل تڑپا نہیں کہ ذرا دیکھوں تو صحیح، یہ میری محبت والی شے ہے، اس کو کھول کے دیکھوں، اس کی زیارت کروں. اگر دل اس طرف کبھی مائل نہیں ہوا تو حاضرین محترم خالی دعویٰ کرنے سے بات نہیں بنے گی. سمجھ لیں کہ ہم نے دعویٰ کیا مگر وہ دعویٰ بھی جھوٹا نکلا. ہم نے وہ محبت کا حق بھی ادا، بولیے، کیا. اب ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ پہلا حق تھا ایمان. اب وہ ایمان تو خود خدا نے آپ کو وراثت میں دے دیا، مفت میں دے دیا، اس کے لیے تو آپ کو کرنا کچھ نہیں پڑا. اور اس ایمان کے بعد پہلی ڈیمانڈ کی کہ میرے کلام سے کیا کرو؟ محبت کرو. اور جب اس محبت کو کھول کے ہم نے اس کا تجزیہ کیا، اپنے اندر جھانک کے دیکھا تو اس محبت کے دعوے میں بھی ہم جھوٹے نکلے. اس محبت کا پہلا حق بھی، یعنی پریکٹیکلی تو یہ پہلا ہی ہو گیا نا، ویسے تو دوسرا حق ہے مگر پہلا ایمان والا حق، اس میں تو ہمیں کرنا ہی کچھ نہیں پڑا. تو جہاں سے ہمارے عمل کی ابتدا ہوتی ہے اس پہلے عمل کے اندر ہی، اس پہلے پیپر میں ہی ہم فیل ہو گئے. تو اب مجھے سچ بتائیے، آگے 9 حقوق تو اگلی درجے کی شے ہے نا. آپ تو پہلے حق میں جب فیل ہو گئے تو خدا ظالم نہ کہے تو اور کیا کہے؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اس کریم نے اتنا کرم کیا کہ اپنی صفت ہمیں عطا کر دی اپنے محبوب کے ذریعے، اور اس سے پیار کرنے کو کہا، محبت کرنے کو کہا، اور ہم نے اس خدا کی صفت کو اٹھا کر پس پشت ڈال.
زندگی بیت گئی، ہم نے مڑ کے دیکھا، بولیے ہم نے اس کی زیارت کی، رب کائنات نے فرمایا تم نے اگر میرے کلام کو دیکھنا گوارا نہیں کیا تو معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی رب کائنات نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض برتتے ہیں، آرادہ کا مطلب ہے منہ موڑ لینا، ہم نے موڑا یا نہیں موڑا؟ بولیے کبھی مڑ کے جب دیکھا ہی نہیں، جہاں پڑا ہے، مسجد میں ہے، گھر میں ہے، الماریوں میں ہے، گرد پڑی ہے سال ہا سال۔ کبھی قسم کھانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو قرآن ڈھونڈتے ہیں، کبھی بیٹی بیانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو قرآن ڈھونڈتے ہیں، اور کبھی مردہ بخشوانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے تب قرآن ڈھونڈتے ہیں۔ کبھی اس کو اللہ کا کلام سمجھ کر بھی ڈھونڈا؟ بولیے۔ تو فرمایا جنہوں نے میرے اس قرآن سے لا تعلقی کی اور اپنا منہ پھیر لیا، ان کی پہلی سزا اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ان لہو معیشۃ ضنکا، ہم ان کے لیے ان کا جینا ان پر تنگ کر دیں گے، ان کا جینا، ان کی معیشت اور ان کی دنیاوی زندگی ان کے اوپر کیا کر دیں گے؟ تنگ کر دیں گے۔ آج مجھے اپنے ایمان سے بتائیے کہ کیا ہم ساروں کی زندگی سہل ہے یا تنگ ہے؟ جی آپ اس اینگل سے نہ دیکھیں کوئی امیر ہے یا کوئی غریب، کسی کے پاس کچھ نہیں تو وہ بھی تنگی میں ہے، اور جس کے پاس کروڑوں کی دولت ہے وہ بھی کیا ہے؟ اس کا جینا بھی کیا ہے؟ تنگ ہے، وہ کسی نہ کسی مسئلے میں کہیں نہ کہیں الجھا ہوا۔ غریب تو شاید بھوک 2 وقت خشک روٹی کھا کر بھی چین کی نیند سو جائے، مگر دوسری طرف جس نے پوری دنیا کے بینک اپنی دولتوں سے بھر رکھے ہیں اور بڑے بڑے عالی شان محلات میں تمہیں نظر آتا ہے، وہ ان محلات میں رہ کر بھی شاید اسے ساری رات نیند نہ آتی، تو جینا تنگ ہو گیا کیونکہ قرآن سے تعلق کٹ گیا۔ اور دوسری سزا، چلیں اس جینے کو تو چھوڑ دیں، 4 دن کا جینا ہے، تنگی کا جینا ہوا یا سکھ کا جینا ہوا گزر جائے گا، مگر اگلی بات بڑی خاص توجہ طلب ہے۔ رب نے فرمایا فَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کا دن آئے گا تو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ کیا کر کے اٹھائیں گے؟ اب آپ سوچیں گے کہ چلیں کوئی بات نہیں، قیامت کے دن اگر اندھا کر کے بھی اٹھا دیا، آنکھیں نہ بھی ہوئی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر بڑا فرق ہے، بڑی خاص بات کہنے لگا۔ کیوں؟ یہ چھوٹی سزا نہیں ہے، چھوٹی سزا، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت دن ہے دیدار خدا کا، اور قیامت دن ہے دیدار مصطفیٰ کا۔ قیامت دن ہے دیدار، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن خدا کا دیدار بھی ہوگا، اور خود قرآن نے کہا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ اور کیوں خوش و خرم ہوں گے؟ اس لیے کہ وہ حشر کے میدان میں بیٹھ کے اپنے خدا کو دیکھ رہے ہوں گے، جلوہ حسن الہی تک رہے ہوں گے۔ اور دوسری طرف قیامت دن ہے دیدار میرے آقا، قیامت کے دن جلوہ گر ہوں گے، حضور کا دیدار۔ اب حاضرین محترم، ساری زندگی اللہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والے اور ساری زندگی اس محبت اور عشق کے دعوے کرنے والے اور نعرے لگانے والے اور اس آرزو میں جینے والے کہ کبھی محبوب کا دیدار ہوگا۔ اب جب دیدار کا دن آیا، کون سا دن آیا؟ 2 محبوبوں کے دیدار کا دن، خدا کا دیدار بھی اور مصطفیٰ۔ وہ دن آیا، اللہ نے آنکھیں چھین لی، اندھا کر دیا، بینائی لے لی۔ اب مجھے بتائیے اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہو کہ محبوب سامنے ہو اور آپ کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھ ہی نہ ہو؟ کیوں چھینی؟ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ اس نے کہا
ارے محبت کے جھوٹے دعوے دارو، آج تمہیں آنکھیں کیوں دوں؟ آج ادھر میرا جلوہ ہے، ادھر میرے حبیب کا جلوہ ہے۔ عشق کے دعوے تم نے ساری زندگی کیے، مگر تم نے زندگی بھر اگر میری ایک صفت کو مڑ کے نہیں دیکھا، آج اپنی ذات تمہیں کیسے دکھا؟ تمہیں اپنی صفات میں سے ایک صفت قرآن کی صورت میں عطا کی تھی اور تم نے زندگی بھر اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ تو جنہوں نے ایک صفت کی قدر نہیں کی، ان کے سامنے انہیں پوری ذات کا دیدار بھلا کیسے کروا دوں؟ حکم ہوگا کہ آج نحشرہ یوم القیامت اعمی، ان کی آنکھیں، ان کی بینائی چھین لی جائے اور انہیں بتا دیا جائے کہ اس قرآن سے لا تعلقی رکھنے والوں، یہ آنکھیں اس قابل نہیں کہ انہیں دیدار خدا کروایا جائے، یہ آنکھیں اس لائق نہیں کہ انہیں دیدار مصطفیٰ کروایا جائے۔ ناظرین محترم، ہم میں سے ہر شخص یہ آرزو کرتا ہے یا نہیں کرتا کہ حضور کا دیدار نصیب ہو جائے؟ جی، ہر عاشق کے دل کی یہ تمنا ہے، آؤ اگر دیدار مصطفیٰ کرنا ہے تو پہلے دیدار قرآن کرو، زیارت مصطفیٰ کرنی ہے تو پہلے زیارت خدا کرنی ہے تو پہلے زیارت قرآن کرو۔ اس کے ساتھ اگر تعلق جڑا رہا تو پھر وقت دور نہیں، یہ زندگی کے 4 دن ہیں، بیت جائیں گے، ایک وقت آئے گا، پردہ اٹھے گا، جلوہ خدا بھی سامنے ہوگا، جلوہ مصطفیٰ بھی سامنے ہوگا۔ لہٰذا حاضرین محترم، یہ اس قرآن مجید کے حقوق میں سے کتنا دوسرا حق تھا کہ اس قرآن سے کیا کی جائے؟ محبت۔ اور محبت کے تقاضوں میں سے تقاضا یہ ہے کہ جسے محبت ہو جائے وہ محبوب کو دیکھے بغیر، بولیے، بس اس ایک کسوٹی کے اوپر اپنے آپ کو ہر روز پرکھیں کہ کیا یہ دل تڑپا ہے محبوب کے دیدار کے لیے، اندر خواہش پیدا ہوئی ہے؟ اگر ہوئی تو مبارک ہو، حق ادا ہو گیا، اللہ کے کلام کا دیدار کی طرف آ گئے، محبت کا حق۔ اور اگر یہ خواہش آج تک پیدا نہیں ہوئی اور اس طرف کبھی دھیان ہی نہیں گیا تو پھر سمجھ لیں کہ ہم نے محبت کا حق ادا، بولیے، اب یہ تو دوسرا حق تھا۔ اور پھر محبت کے بعد 2 جملوں میں تیسرے حق پر تھوڑی سی بات کر کے آج کی گفتگو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور باقی حقوق انشاءاللہ اللہ نے چاہا آئندہ مہینے ایک تسلسل کے ساتھ اس کو ہم آگے جاری رکھیں گے۔ مگر جب ایمان بھی نصیب ہو گیا اور محبت بھی نصیب ہو گئی تو پھر تیسرا حق اس قرآن کا کیا ہے؟ اس قرآن کا ادب کیا ہے؟ اور ادب محبت سے جدا نہیں، محبت، علامہ نے کہا تھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر ادب نہ ہو تو محبت ہی نہیں، اور اگر محبت نہ ہو تو ادب ہو ہی نہیں سکتا۔ ادب ہوتا ہی اس سے، حقیقی طور پر آپ اسی کا ادب کرتے ہیں جس کے لیے دل میں محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایک تو اپنے اندر اس قرآن کی محبت پیدا کرو، تڑپ پیدا کرو، طلب پیدا کرو، اور دوسرا اس قرآن مجید کا ادب یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو بغیر طہارت کے تمہیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ اب اس ادب کے ذریعے بھی ایک خاص حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا کہ فرمایا یہ کوئی ایسا کلام نہیں کہ ایسے چلتے پھرتے اسے اٹھا لیا اور اسے کھول لیا، نہیں، یہ اتنا مقدس محبوب ہے کہ اس محبوب کو پکڑنے سے پہلے بھی تمہیں طہارت چاہیے، باوضو ہو کے آؤ۔ اس کا دیدار کرنا ہے تو بغیر وضو کے دیدار کی اجازت، اسے کھولنا ہے تو بغیر وضو کے کھولنے کی اجازت، یہ اس کا ادب ہے۔ اور جب آپ اسپیشلی کسی کے لیے تیار ہو کے آئیں گے، اسپیشلی کسی کے لیے، بولیے، ایک ہوتا ہے بائی دا وے چلتے چلتے کوئی سامنے آ گیا، اور ایک ہے جی آج محبوب کی ملاقات کے لیے جانا ہے، ذرا بن ٹھن کے جانا ہے، تیاری کر کے جانا ہے۔ تو فرق ہے نا دونوں ملاقاتوں میں، ایک یوں چلتے چلتے ملاقات ہو گئی اور ایک محبوب سے ملنے جانا ہے اور اس کے لیے پورا اہتمام کر کے جانا ہے۔ دونوں ملاقاتوں میں فرق ہے یا نہیں؟ بولیے۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں یہ کوئی عام محبوب نہیں، یہ میرا کلام ہے، اس سے اگر ملنا ہے، اس کا دیدار کرنا ہے،
اس کو ہاتھ لگانا ہے، اسے چھونا ہے، اسے کھولنا ہے، اس کا پردہ اٹھانا ہے، تو پردہ اٹھانے سے پہلے ذرا تیار ہو کے آنا پڑے گا، اس کے لیے اہتمام کر کے آنا پڑے گا انٹینشنلی۔ جب آپ اٹھیں گے، طہارت کریں گے، باوضو ہوں گے، اور پھر باوضو ہو کر اسپیشلی اس ارادے سے چلیں گے، تو حاضرین محترم اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پھر عام محبت نہ رہی، یہ خاص محبت ہو گئی، اور اس خاص محبت کے لیے، اس خاص محبت کے لیے جو اگلا تقاضا پورا ہو گیا وہ کیا؟ اس قرآن کے ادب کا تقاضا پورا ہو، کیونکہ اس درجے میں ادب کے بغیر اس کی محبت کا حق ادا، بولیے، ادا نہیں ہو سکتا۔ تو حاضرین محترم یہ پہلے 3 حقوق، کتنے؟ قرآن پر ایمان، قرآن سے، اور قرآن کا، بولیے، ادب۔ بس جنہوں نے ان حقوق کو کاملاً ادا کیا وہ آگے نکل گئے، جنہوں نے کچھ ادا کیا وہ درمیان میں رہ گئے، اور جن کو آج تک خبر ہی نہیں ہوئی وہ کہاں؟ سب سے نیچے رہ گئے۔ آئیے کوشش کریں، ایمان اللہ نے دے دیا، اس ادب اور اس محبت دونوں کو ملا کر اس حق کو ادا کرنے کی 1 مہینہ ہم پریکٹس کریں، اتنی کوشش کریں کہ چلیں سابقن میں نہ جا سکیں تو کم سے کم ظالموں سے باہر نکل آئیں، ظالموں سے باہر نکل آئیں، چلو درمیانے تک درجے میں ہی چلے جائیں، مقتصد میں چلے جائیں، اور اگر کوشش کریں تو سابقن میں بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ سابقن کے لیے کوئی فرشتے تو نہیں ہیں، وہ بھی حضور کی امت کے لوگ ہیں۔ تو حاضرین محترم ان 3 حقوق پر ہم 1 مہینہ اپنی محنت جاری رکھیں، اور پھر انشاءاللہ آئندہ مہینے اگلے حقوق کتنے رہ گئے؟ 3 ہو گئے، اور پیچھے کتنے رہ گئے؟ تو 6 حقوق جو آگے باقی رہ گئے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ مہینے میں ہم ان پر گفتگو کریں گے کہ وہ اس کے حقوق کیا ہیں اور ان کی ادائیگی ہم نے کیسے کرنی ہے۔ یہ اصل مقصود ہے اس درس عرفان القرآن کا۔ اگر ہم قرآن کا درس سنیں بھی اور قرآن کا درس کروائیں بھی، منعقد بھی کریں، مگر سب کچھ کرا کے تعلق قرآن سے نہ جڑے، اس کی پہچان ہی نہ ہو، اس کے حقوق کی پہچان نہ ہو، اس کی معرفت نہ ملے، ایسے تقریریں سنا کے چلے جائیں تو پھر درس قرآن کا حق ادا ہوتا ہے؟ بولیے۔ تو اس درس قرآن کے تقاضوں میں سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم اللہ کے اس کلام کی کچھ نہ کچھ پہچان ہو، اس کی معرفت ہو، اس کے حقوق کی معرفت ہو، اور اس کے ساتھ کم سے کم اتنا تعلق تو جڑے کہ کل قیامت کے دن یہ قرآن ہمیں اندھا ہونے سے بچا دے۔ یہ آج کا پہلا پیغام ہے، یہ خلاصہ ہے آج کی گفتگو کا، یہ نچوڑ ہے درس عرفان القرآن کا، اور بس اتنا سا یہی مشن ہے منہاج القرآن کا، تاکہ ہم قرآن سے جڑ کے چلیں، اور جوں چلتے جائیں گے آگے آگے انشاءاللہ منزل خود چل کے آپ کے قدموں میں آتی چلی جائے۔ خالق کائنات ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ باری تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرما، قرآن مجید پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور اس کے صدقے ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا